جی گائز السلام علیکم. آج میں آپ کے لیے بنا رہی ہوں کچے قیمے کے کباب. تو یہ قیمہ ہے اور یہ آٹا پڑا ہے میرے پاس اور یہ انڈا پڑا ہے. تو گائز یہ سارے مسالے پڑے ہیں اس میں. یہ ٹماٹر ہیں، یہ پیاز ہے، اس کا پانی میں نے نکال لیا ہے، اور یہ سرخ مرچ ہے، یہ سوکھا دھنیا ہے، یہ گرم مسالہ ہے، یہ نمک ہے، یہ میں نے کاٹ کے دھنیا رکھا ہوا ہے، اور وہ میں نے اناردانہ اور رکھے ہوئے. ٹھیک ہے، ان سب کو میں اس میں ملا دوں گی. تو اس کو ملا کے تو گائز آپ نے اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے. مکس کرنے کے بعد آپ بھی بولیں گے یہ تھوڑا سا قیمہ ہے، لیکن یہ میں نے اس دن جو قیمہ کچرار بنایا تھا نا، وہ قیمہ بچا ہوا پڑا تھا بیف کا، تو میں نے کہا کہ میں آپ کو چھوٹی سی ایک ریسپی دے دوں. آپ نے کل مجھے مس تو نہیں کیا ہوگا، میں نے کل ویڈیو نہیں بنائی تھی. آپ مجھے بالکل بھی سبسکرائب نہیں کر رہے، نہ ہی مجھے لائک کر رہے ہیں. تو یہ میں اس کو مکس کر رہی ہوں. یہ آپ کی آسانی کے لیے یہ دوسرا آٹا نہیں ہے، یہ عام گھر میں استعمال ہونے والا آٹا ہے جو میں اس میں استعمال کر رہی ہوں، اور کچھ بھی اس میں نہیں ڈال رہی ہوں. میں نے اچھی طرح سے اس کو مکس کیا ہے. مکس کرنے کے بعد اس کو میں نے 2-3 گھنٹے کے لیے فریج میں رکھ دیا تھا. تو اس کے بعد اب میں اس کے کباب بنا رہی ہوں. تو آپ نے ان کو فرائی کرنا ہے، اور تقریباً آپ نے ان کو 15 منٹ تک فرائی کرنا ہے کہ قیمہ اندر تک گل جائے. اندر سے یہ جوسی ہوتے ہیں، لیکن اوپر سے یہ بہت اچھے کرسپی ہوتے ہیں. تو آپ ان کو ضرور بنائیے گا، یہ اتنی مشکل ریسپی نہیں ہے. تو آپ نے اس میں اجوائن اور اناردانہ ضرور شامل کرنا ہے، کیونکہ جس کو یہ معدے وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ بیف کا قیمہ جو ہے وہ بادی ہوتا ہے اور صحت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. تو اس کے اگر آپ اس میں وہ شامل کریں گے تو یہ بہت اچھا گا. جی گائز یہ دیکھیں یہ تیار ہو گئے ہیں. آپ ان کی لک چیک کریں، بہت مزے کے ہیں. ساتھ میں اس کے پودینے، اناردانے